اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو مختلف قسم کی طاقتیں عطا کی. ان میں سب سے بڑی انسان کے پاس جو طاقت ہے نا وہ آبزرویشن کی ہے. اگر آبزرویشن کی طاقت کو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے نا تو انسان کسی بھی بندے کے دماغ کو پڑھ کے اس کو ریڈ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے. مطلب زندگی میں اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑے کہ آپ اپنے پارٹنر کے دماغ کو پڑھنا چاہتے ہو، آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کو بتا نہیں رہا، سننے میں یہ آپ کو ایک جادو ٹائپ لگ رہا ہے، لیکن یہ جادو نہیں ہے. انسان کے اندر یہ پاور موجود ہے آبزرویشن. انسان آبزرویشن کی پاور کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرے نا تو بڑی آسانی کے ساتھ کسی کے دماغ کو انسان آبزرو کر جاتا ہے، پڑھ جاتا ہے، بھانپ جاتا ہے انسان. جیسے مثال کے طور پر روڈ پہ کوئی شخص گزر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہو. ایک انجان شخص، یار یہ دکھنے میں تو مجھے شریف ہی لگا ہے، کہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے اس کو آبزرو کیا. آپ کی ذات نے، آپ کی وائبس نے اس کو آبزرو کر کے ایک جو ہے نا آبزرویشن اپنی دی کہ یار دکھنے میں وہ بندہ شریف ہے، دکھنے میں وہ بندہ شیطان ہے، یار وہ بندہ تو سادہ سا لگا، وہ بندہ ہوشیار ہے. آپ آبزرویشن دیتے ہو نا. اگر اس آبزرویشن کو آپ ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر کے صحیح طریقے سے استعمال کرو نا تو آپ کسی بھی شخص کے دماغ میں چلنے والی سوچ کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ جاتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو ہماری جو سوچ ہوتی ہے نا، مطلب آپ کا ایک مثال سے سمجھتے ہیں، آپ کا ایک پارٹنر ہے، آپ زندگی میں یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ فرینڈ شپ کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، آگے چل کے ہم شادی کریں گے. لیکن انیش نے ابھی ابتدائیہ ہے، آپ کو اس چیز کا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کہیں وہ مجھے فراڈ نہ کر دے، دھوکہ نہ دے دے. ٹھیک ہے، مسیحا کے روپ میں جو ہے نا بھیڑیے گھومتے ہیں. تو آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کی نیت، اس کی سوچ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے. ٹھیک ہے، اب اس کو آبزرو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی سوچ کو پڑھنا ہوگا. تو وہ اگر پازیٹیو تھنکر ہے نا تو اس کے بھی ایفیکٹس آئیں گے، اگر وہ نیگیٹو تھنکر ہے نا تو اس کے بھی ایفیکٹس آئیں گے. مطلب کہ آپ کے پارٹنر کے دماغ میں اگر کوئی پازیٹیو سوچ چل رہی ہے نا تو اس کے ایفیکٹ اس کی ذات پہ اور آپ کی ذات پہ دونوں پہ آنے والے ہیں. یہ کائنات کا رول ہے. اگر وہ ایک نیگیٹو تھنکر ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایفیکٹس چھوڑے گا، کہیں نہ کہیں سے آپ کو پتا چل جائے گا. وہ کہاں سے پتا چلے گا؟ وہ کون سی 5 نشانیاں ہوتی ہیں جب انسان جو ہے کسی کو آبزرو کر جاتا ہے، بھانپ جاتا ہے، اس کے دماغ میں اتر کے اس کو پڑھ جاتا ہے. کیسے پڑھتا ہے وہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سارے ڈسکس کریں گے. دیکھو سب سے پہلے آنکھیں یاد رکھنا. آنکھیں دماغ کا آئینہ ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو جہان آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، آپ کی آنکھیں صرف ایک مرر کا کام کر رہی ہیں، ایک آئینے کا کام کر رہی ہیں. یہ سارے جہان کا سکیچ لے کے آپ کے دماغ کو بھیج رہی ہیں. پیچھے بیٹھ کے آپ کا دماغ اس پورے ورلڈ کو دیکھتا ہے. آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، آنکھیں صرف ایک آئینہ ہے. اصل میں انسان کا دماغ دیکھتا ہے. وہ دماغ کا آئینہ ہوتی ہیں آنکھیں. اگر آپ کسی کی آنکھوں کو پڑھنا سیکھو، یعنی اس پہ غور کرو، اس کو آبزرو کرنا سیکھو تو اس کے دماغ کا جو سکیچ ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس چیز کو آبزرو جو لوگ کر لیتے ہیں نا وہ بآسانی کسی کے دماغ کو بھی پڑھ جاتے ہیں. مثلاً آپ کا جو پارٹنر ہے نا اس کی اگر پازیٹیو تھنکنگ ہوئی نا تو اس کی آنکھوں کے اندر آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئے گی. اگر وہ نیگیٹو تھنکر ہوا نا تو اس کی آنکھوں کے اندر آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آئے گی. آنکھیں ہمیشہ سچ بولتی ہیں، اس لیے یہ مثال بنی ہے. تو پہلی نشانی آپ نے اس کی آنکھوں پہ غور کرنا ہے. اگر اس کی آنکھوں میں آپ کو پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے نا، اچھائی نظر آ رہی ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا اچھا لے کے چلے گا. لیکن اگر اس کی آنکھوں میں آپ کو برائی نظر آ رہی ہے تو ہمیشہ آپ کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ جو چل رہا ہے نا اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں. نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب کبھی بھی وہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ نے ایک پاور یوز کرنی ہے، پاور آف سائلنس. خاموشی کی طاقت. خاموشی ایک ایسا ہتھیار ہے جو دماغ کو ڈسٹرب کرتی ہے. دماغ روٹیٹ کرتا ہے خاموش. مطلب مثال کے طور پر آپ 2 بندے بات کر رہے ہو، ایک بندہ آپ کو جھانسا دینے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بندہ آپ کو اپنے ٹریپ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اس کی بات کو سن رہے ہو اور سنتے سنتے اس سے بات کرتے کرتے کچھ پلوں کے لیے خاموش ہو جائے. پاور آف سائلنس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو. جیسے ہی آپ خاموش ہو جاؤ گے نا تو اس کے دماغ پہ ایفیکٹ آئے گا. اس کو اس چیز کا شک پڑے گا کہ شاید اس کو پتا چل رہا ہے، شاید میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، یہ خاموش کیوں ہو گیا، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. یہاں پہ آ کے انسان ایک نیا موو لیتا ہے. یعنی انسان کا مائنڈ ہے نا وہ فوراً سے ایک نیا موو لیتا ہے. یعنی اس کو کچھ شک ہو گیا، ایک نیا موو جب وہ لے گا نا، جب نیا ٹرن لے گا بندہ، اس وقت انسان کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ انسان اگلے بندے کو بھانپ جاتا ہے. انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ نیا موو لے رہا ہے، اس موو کے اندر پازیٹیوٹی ہے یا نیگیٹیوٹی ہے.
یہ ٹرن آپ نے اس کو دلانا ہے، اور اس کے لیے آپ نے پاور آف سائلنس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری ایک بہت بڑی جو چیز ہے، یہ تو بہت سے جو ہے نا وہ ماہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، کراس کویسچننگ۔ کسی کا سچ باہر لانے کے لیے نا اس سے کراس کویسچننگ کرو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جھوٹا لگتا ہے آپ کو، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، مثال ہے کہ ایک بندہ آپ نے ایک بندے کو فون کیا، تو بولا کدھر ہو، وہ بولتا ہے کہ جی میں اسٹیشن پہ ہوں، اس سے کراس کویسچننگ کرو، یار اسٹیشن پہ جا، 9 نمبر ٹرین کب نکلے گی مجھے پوچھ کے بتا۔ کراس کویسچن جب کیا نا، اگر اس نے جھوٹ بولا تو وہ پکڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ پیار محبت میں جھانسا دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے کویسچن زیادہ کرو۔ جب زیادہ کویسچن کرو گے اس کا دماغ جو ہے نا ڈسٹرکٹ ہوگا، ہر بات کا وہ ٹھیک طریقے سے جواب نہیں دے پائے گا، کہیں نہ کہیں پہ وہ بندہ اپنا دماغ آپ کو دے دے گا، آپ اس کو پڑھ جاؤ گے۔ چوتھا، ایکٹیو لسنر۔ دیکھو، ہمیشہ جو ہے نا لسن مور دین اسپیک کا فارمولا اپنی ذات پہ اپلائی رکھا کرو۔ جو لوگ ایکٹیو ہو کے سنتے ہیں نا وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو آپ کو جھانسا دینا چاہ رہا ہے نا، یا جس کا آپ دماغ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ جب آپ سے بات کرتا ہے نا تو اس کو ایکٹیو ہو کے سنو۔ ہمیشہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہو نا تو آپ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ جب انسان پورے فوکس کے ساتھ ایکٹیو ہو کے کسی بندے کو سنتا ہے نا تو اس کی ایک ایک چیز کو انسان بھانپتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے، اس کو بڑے آرام سے تحمل سے بیٹھ کے ایکٹیو ہو کے، پوری ایکٹیو ہو کے اس کو سنو، اس کا دماغ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کی ذات کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ وہ اس کو بھانپ جائے گی، اس کو آبزرو کر جائے گی۔ اور پانچواں ایک بہت بڑا سائن ہے، وہ یہ سائن ہے کہ انسان کی جو سوچیں ہیں نا اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں نیگیٹو اور پازیٹیو۔ اگر کسی انسان کی نیت آپ کے بارے میں بری ہے تو اس کے اندر سے جو وائبس نکلیں گی نا وہ نیگیٹو وائبس ہوں گی، اور انہی نیگیٹو وائبس کو آپ کی ذات آبزرو کرے گی، اور ہمیشہ اس کے بارے میں آپ ڈاؤٹ فل رہو گے۔ مطلب آپ اس کے بارے میں کبھی پازیٹیو نہیں سوچ پاؤ گے، ہمیشہ اس پہ شک رہے گا۔ وہ جتنا بھی اچھا بن کے آئے نا، کیونکہ اس کے اندر ایک بھیڑیا، ایک شیطان چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دماغ آپ کے بارے میں عجیب سوچے سکتا ہے، منفی سوچے رکھتا ہے، تو آپ کے اندر جو وائبس ہیں نا وہ ہمیشہ اس کے بارے میں بری ہی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پازیٹیو تھنکر ہوا تو آپ اس کے بارے میں برا نہیں سوچو گے، کیونکہ یہ سوچیں ہماری ٹریول کرتی ہیں۔ جب انسان اس دماغ سے سوچتا ہے نا تو انرجی خارج ہوتی ہے۔ وہ اگر پازیٹیو انرجی چھوڑ رہا ہے نا تو آپ پازیٹیو انرجی کو ریسیو کرو گے۔ اگر آپ پازیٹیو انرجی کو ریسیو کرو گے تو کبھی اس کے بارے میں آپ برا نہیں سوچو گے۔ لیکن اگر وہ نیگیٹو تھنکر ہے، وہ آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے، اس کا مقصد صرف آپ کو یوز کرنا ہے، آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ کہیں پر بھی آزما کے دیکھ، آپ ریلیشن شپ میں، بزنس میں، کہیں پر بھی آپ آزماؤ گے نا، اگر بندہ نیگیٹو تھنکر ہے تو وہ ہمیشہ نیگیٹو وائبس چھوڑے گا۔ اس کے بارے میں آپ کی جو ذات ہے نا اس کی رائے، یعنی انسان کا کانشیس نہیں، انسان کے سب کانشیس کی جو رائے ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے، اس پہ آپ کی ذات اعتبار نہیں کرتی۔ آپ خود کو خود دھوکہ دے دو تو دے دو، مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ جاؤ گے تو یہ خود کو آپ دھوکہ دے رہے ہو، کیونکہ آپ کی ذات آپ کو اندر سے بتا دیتی ہے بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جس کو انسان آبزرو کرے نا تو انسان کسی کے مائنڈ کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ۔